حضرت مختار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ حضرت مختار کی مدح میں بھی ہیں، تعریف میں بھی ہیں، اور مذمت میں بھی روایات کتابوں میں آئی ہیں، تاریخی کتابوں میں صحیح۔ لیکن جو ماہرین رجال ہیں، اصل یہ ہے کہ جب روایات آئی ہیں تو ہم نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے جو مروی روایات ہیں سب سے پہلے ہم نے ان کو دیکھنا ہے۔ تو وہ جو محقق علماء ہیں اور ان کے علاوہ یعنی مراجع اعظام ہیں رحمہم اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت مختار بن عبید ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مذمت میں آئی ہیں روایات، وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں اور وہ گھڑی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں ایسی روایات، کیونکہ حضرت مختار کو مطعون کرنے کی انتہائی کوشش کی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اموی دور کا، اور اموی دور کے بعد عباسی دور آیا، اور انہوں نے بھی حضرت مختار کے حوالے سے یعنی سب کے منفی پہلو تھے، منفی ان کی فکر تھی کہ حضرت مختار کی مذمت میں روایات بنائی گئی ہیں۔ لیکن جو شیعہ موقف، صحیح جو موقف ہے، مثلا ایت اللہ خوئی، کیونکہ وہ رجال کے ماہر ہیں اور روایت اور حدیث کو پرکھنے میں اپنی مثال آپ تھے، انہوں نے موجم و رجال الحدیث تقریباً 37 جلدوں میں لکھی۔ تو اسی طرح ایت اللہ موسنی ان کے شاگرد ہیں، وہ بھی رجال کے ماہر ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحیح روایات ہیں یعنی جن کا موقف رجالی ہے، ان کا نظریہ کیا ہے۔ یہ میرے سامنے رجال کی جو روایات آئی ہیں، یہ رجال کشی ہے، اور رجال کشی کے بارے میں ہمارے علماء کا یہ نظریہ ہے بالاتفاق کہ فیہ اغلاط کثیرہ، کہ اس میں یعنی بہت ساری اغلاط ہیں، یعنی روایات بھی بعض کی سند صحیح نہیں ہے اور کچھ یعنی تسامحات ہوئے ہیں، لیکن فی نفس ہی علامہ کشی مستند ہیں۔ تو اصل ماخذ یہ ہے، انہوں نے تقریباً 115 صفحے پہ ذکر کیا ہے حضرت مختار کا، المختار ابن ابی عبیدہ تھا۔ سب سے پہلے جو یہ روایت لائے ہیں وہ یہ ہے، حمد آوائے قال حدثنی یعقوب عن ابن ابی عمیر عن ہشام ابن المثنى عن صدیر عن ابی جعفر علیہ السلام قال لا تسبوا المختار فإنه قتل قتلتنا وطلب بثارنا وزوج اراملنا وقسم فينا المال على الاسرہ۔ یعنی یہ سند جو ہے، یہ صدیر جو امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا المختار، یعنی مختار کو برا بھلا نہ کہو، فإنہ قاتل قاتلتنا، یعنی اس نے ہمارے جو قاتل تھے ان کو قتل کیا، وطالب بثارنا، اور ہمارے خون کا بدلہ طلب کیا، وزوج اراملنا، اور ہماری بیواؤں کی شادی کروائی، وقسم فینا المال علی الاسرہ، اور مشکل حالات میں ہمارے درمیان مال تقسیم کیا۔ یہ پہلی روایات علامہ کشی لائے ہیں، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، اس کی سند ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر علامہ حلی جمال الملت والدین ابو منصور حسن بن یوسف بن علی بن مطہر، علامہ حلی نے اپنے رجال کی کتاب میں جو اس روایت کے بارے میں لکھا ہے، یہ انہوں نے 2 قسمیں کی ہیں۔ یہ ہے خلاصۃ الاقوال فی معرفت الرجال، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تو یہ انہوں نے ذکر کیا ہے، اس میں صفحہ 82 ہے جی۔ یہ انہوں نے 2 قسمیں بنائی ہیں اس کتاب میں، اور جو القسم الاول ہے اس میں ان روات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو قابل وثوق ہیں، ثقہ ہے،
اور اس میں 27 فصلیں ہیں. جو دوسری قسم بنائی القسم الثانی، اس میں ضعفاء کا تذکرہ ہے کہ جن کی راویوں کی مذمت کی گئی ہے. لیکن علامہ ہلی نے حضرت مختار بن ابی عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی قسم میں ذکر کیا ہے. یعنی علامہ ہلی کے نزدیک یہ ثقہ ہے اور ان کی یعنی تعریف کی ہے انہوں نے. اب یہ میرے سامنے ہے الباب الثامن المختار. یہ علامہ کشی کے حوالے سے یہی روایت انہوں نے لکھی ہے. المختار ابن ابی عبیدہ رول کشیو ان حمد اوے ان یعقوب ان ابی عمیر ان ہشام ابن المثنی. یہی روایت ہے. اس روایت کے ذیل میں یہ لکھتے ہیں وہذا الطریق حسن، یعنی یہ اس روایت کا جو سلسلہ سند ہے یہ یعنی حسن درجے کا ہے. گویا ان کے ہاں یعنی یہ حسن درجے کی روایت ہے. اس کے بعد دوسری ہے علامہ سید ابن طاؤس کی. علامہ سید ابن طاؤس کی کتاب ادھر ہوگی التحریر الطاؤسی. اس میں علامہ سید احمد بن موسیٰ آل طاؤس 7ویں صدی ہجری کے یعنی بہت بڑے محدث ہیں، اور انہوں نے حضرت مختار کے حوالے سے یہی روایت لکھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا فرماتے ہیں. انہوں نے یہی روایت سب سے پہلے یہی نقل کی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اقولو ھذا حدیث حسن الطریق. یہ حدیث کہ جس میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مختار کو برا بھلا نہ کہو، یہ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد علامہ سید ابن طاؤس صاحب الحوف جن کی یعنی مقتل میں کتاب ہے، یہ ان کے نزدیک یعنی یہ روایت حسن درجے کی ہے. اس کے بعد انہوں نے مذمت والی روایت بھی نقل کی ہے، لیکن یہاں یہ لکھتے ہیں ان ھذا الحدیث یحتاج الی تعدیل، یعنی یہ تعدیل کی محتاج ہے. گویا ان کے ہاں اس روایت پر جرح ہے، علامہ سید ابن طاؤس کے ہاں بھی. اور علامہ ہلی کا بھی موقف یہی ہے کہ جو ان کی مدح میں ہے اس یعنی موقف کو اختیار کیا ہے. اس کے بعد عصر حاضر کے آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی قدس سرہ شریف کی کتاب ہے معجم رجال الحدیث. اب وہ انہوں نے بھی اس روایت کے ذیل میں یہی لکھا ہے کہ ان کا بھی موقف یہ ہے کہ جو مذمت میں روایات آئی ہیں، یعنی یہ معجم رجال الحدیث ہے، جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 108 تا 116 پہ انہوں نے بحث کی ہے حضرت مختار کے حوالے سے. تو انہوں نے یہ روایات لکھی ہیں اور ان کا بھی موقف یہی ہے کہ جو حضرت مختار بن ابی عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح میں ائمہ علیہ السلام سے مروی روایات ہیں وہی صحیح ہیں. اور آگے یہ لکھتے ہیں ان کی مذمت میں جو روایات آئی ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ وَهَذِهِ الرِّوَایَةُ ضَعِیفَةُ الْإِسْنَادِ جِدًّا، یعنی جو روایات مذمت میں ان کی آئی ہیں وہ انتہائی درجے کی ضعیف روایات ہیں. اور انہوں نے بھی اپنا موقف یہی اختیار کیا ہے کہ جو مذمت میں روایات ہیں جن میں حضرت مختار کی مذمت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام یعنی ضعیف ہیں از لحاظ متن اور از لحاظ سند. اسی طرح ایت اللہ موسنی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں المعتبر من بحار الانوار اس میں وہ روایت لائے ہیں حضرت مختار کی جو مذمت میں ہے. ایک روایت لائے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے یہ لکھی تھی، اس کے بعد انہوں نے معجم الاحادیث المعتبرہ لکھی ہے بعد میں. تو بعد میں جب حضرت مختار کی مذمت میں وہ جو روایت لائے ہیں نیچے اس پر یعنی جرح کی ہے انہوں نے کہ یہ روایت از لحاظ سند بھی ٹھیک نہیں ہے اور از لحاظ متن بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کی یعنی پہلی جلد میں
کیونکہ 8 جلدوں میں ہے وہ، جی اور اس کی پہلی جلد میں ایت اللہ موسنی نے بھی اس یعنی روایت کی جو مذمت میں ہے اس کی یعنی تکذیب کی ہے اور اس کی سند کو کمزور اور ضعیف شمار کیا ہے۔ اس کے بعد ان کا جو موقف ہے، ایت اللہ موسنی کا بھی یہی موقف ہے کہ حضرت مختار رضی اللہ تعالی عنہ کی ائمہ علیہم السلام سے جو مدح کی روایات ہیں جی وہ معتبر ہیں اور وہی قابل قبول ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جن علماء نے حضرت مختار کی مذمت میں روایات کو زیادہ اہمیت دی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اصول حدیث، قواعد حدیث اور اصول رجال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان روایات پر نظر ثانی کریں صحیح، اور اصول و قواعد اور ضوابط کے تحت ان روایات کو دیکھیں، اور جو مذمت والی روایات ہیں وہ اصول حدیث اور اصول رجال کے یعنی قواعد و ضوابط پر پوری نہیں ہوتی، نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بنو امیہ کی گھڑی ہوئی روایات ہیں، کیونکہ حضرت مختار نے جو مارکہ فتح کیا ہے، جی جی قاتلان حسین قاتلان امام حسین کا یعنی جو انتقام لیا ہے، جی اور اسی میں رجال کشی میں ایک روایت ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ رجال کشی، ہاں یہ ہے، اسی میں آگے آپ اندازہ کریں کہ یہ ہے روایت یعنی رجال کشی کی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے، صحیح، پورا سلسلہ سند ہے عن جارود ابن المنذر عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام قال مم تاشتت فینا ہاشمیۃ ولختضبت حتی بعث الینا المختار برؤوس الذین قتلوا الحسین، ہم میں ہاشمی خواتین میں سے کسی نے کنگھی نہیں کی اور نہ ہی غضاب کیا، حتی بعث الینا المختار برؤوس الذین قتلوا الحسین، حتیٰ کہ مختار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے سر کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ان کے سر ہمارے پاس نہیں بھیجے۔ صحیح، اس وقت تک ہاشمی خاندان کی کسی یعنی خاتون نے نہ ہی سروں پہ کنگھی کی اور نہ ہی حساب لگایا، اور یہ تو تاریخ کامل ابن اسیر میں بھی ہے، اور یہ روایت سندن ٹھیک ہے، جس کو ایت اللہ خوئی نے بھی صحیح کہا ہے اور ایت اللہ آصف موسنی صاحب نے بھی صحیح کہا ہے، اور باقی مراجع بھی اس کو یعنی صحیح کہتے ہیں۔ جی وہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، رحمت فرمائے، جی اور یہ اس کی بھی سند ٹھیک ہے، سند ٹھیک، جی یہ بھی روایات صحیح ہیں۔ تو اس طرح کی جو ان کی یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو روایات حضرت مختار رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح میں ہیں وہ صحیح ہیں، اور باقی جو مذمت میں ہیں وہ بنو امیہ اور عباسیہ انہوں نے بنائی ہیں اور گھڑی ہیں تاکہ اس کو مطعون کیا جائے۔